السلام علیکم تمام بچوں کو اور دوستوں کو پھر کرنا چاہوں گا کہ میری طرف سے السلام علیکم۔ تو بیٹا میں نے اپنی پہلی ویڈیو میں آپ کو بتایا تھا کہ ادبی اصطلاحات میں کتنی چیزیں ہیں، تشبیہ، استعارہ اور تلمیح۔ تشبیہ کا میں نے بتا دیا تھا، اب ہمارے پاس ہے استعارہ۔ تو استعارہ کے لغوی معنی ہے ہمارے پاس ادھار لینا، اور اصطلاح میں اس سے جو مراد لیا گیا ہے، جب کوئی لفظ اپنے حقیقی معنوں کی بجائے مجازی معنوں میں اس طرح سے استعمال ہو کہ حقیقی اور مجازی دونوں معنوں میں تشبیہ کا تعلق پایا جائے تو اسے استعارہ کہا جاتا ہے۔ تو یہاں پر ایک فقرہ بولوں گا، بہرحال فقرہ بولنے سے پہلے یہ بتاتا چلوں کہ اس کے ارکان کتنے ہیں۔ تو استعارہ کے مندرجہ ذیل 3 ارکان ہیں: مستعار لہ، مستعار منہ اور وجہ جامع۔ تو یہاں پر ایک فقرہ بولنا چاہوں گا کہ ماں بولی میرا چاند سویا ہے۔ اب اس فقرے میں لفظ بولا گیا کہ ماں بولی کہ میرا چاند سویا ہے، اب تشبیہ کا تعلق اس میں موجود ہے۔ ماں نے ادھار لیا، کس کے لیے؟ بیٹے کے لیے۔ کس سے؟ چاند سے۔ تو کس لیے؟ خوبصورتی وجہ بنی اس میں۔ اب ماں نے بیٹے کو چاند جیسا قرار دیا، یعنی کہہ دیا کہ میرا چاند سویا ہوا ہے۔ تو اب یہاں پہ کہہ دیا میرا چاند سویا ہوا ہے، تو بیٹا چاند کا لفظ استعمال کس کے لیے کیا؟ بیٹے کے لیے۔ تو اس کے اندر استعارہ موجود ہے اور تشبیہ کا تعلق بھی پایا گیا ہے، یعنی بیٹے کو چاند کے جیسا کی مانند بتایا گیا۔ تو ادھار لیا گیا کس سے؟ چاند سے۔ اب اس میں جو ہمارے پاس موجود ہے مستعار لہ، وہ کیا ہے ہمارے پاس؟ وہ ہے یہاں پہ بیٹا، اور مستعار منہ کیا ہے؟ چاند۔ وجہ جامع کیا ہے؟ خوبصورتی۔ اور کس طرح سے اب بتاتا چلو، مستعار لہ ہوتا ہے جس کے لیے ادھار لیا، مستعار منہ جس سے ادھار لیا، اور وجہ جامع جو اس میں ادھار لینے کی وجہ بنی، وہ ہے ہمارے پاس خوبصورتی۔ تو بیٹا امید کرتا ہوں کہ آپ کو اس کی سمجھ آ گئی ہوگی۔ تو نیکسٹ ویڈیو کے اندر میں آپ کو لکھ کر وائٹ بورڈ پہ یہاں پہ سمجھاؤں گا واضح کر کے۔ تو تب کے لیے اللہ حافظ بیٹا۔